تھا میں پڑھ سکنے کی ہمت کروں گی، آپ سن سکنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، ایک بیگ سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اس لیے بلا ترنم کی سماعت میں آپ اچھا پڑھے تھے، آپ ٹینشن میں لیجیے، مطلب آپ سے بھی اچھا میں پڑھ لیتا نہیں سمجھے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ مستان آدمی آپ سمجھ جائیں گے، ہے نا؟ اچھا ہم جہاں کہیں جاتے ہیں مستان لوگ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، جی کوئی نہ کوئی مستان رہتا ہی ہے، ماشاء اللہ۔ ایک مستان یہ ہیں، ایک مستان ہمارے یہاں بھی ہیں، کہیں اور بھی جاتے ہیں، ایک مستان تو ہم کو ایسا پکڑتا ہے جیسے آپ سے کسی میں پڑھ لیتا ہے، اور اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک نظر آنا نہیں لگے، یہ اس مستان کے جملے سے نہیں ہے، نظر آنا نہیں لگے دیں گے نا، بچا ہے کہ سب سے اجا تو ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت کا میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ بتاؤں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ کچھ سالوں پہلے اورنگ آباد میں چلہ چلی بھوپال دلی والوں کا ایک اجتماع ہوا تھا، یاد ہے؟ تو اس میں جہاں بہت سارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کر کے مغالطے میں ڈال کر کے پہنچایا گیا تھا، اتفاق سے میرے محلے کے ایک نوجوان کو جو میرا پیر بھائی ہے اسے بھی پہنچا دیا گیا، اور 5 سال تک وہ وہابی بن کر کے گھومتا تھا، میں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن اللہ نے پھر کرم کیا، میرے پیر و مرشد کا فیضان تھا کہ 5 سال کے بعد پھر سنیت کی طرف پلٹا۔ تو جب اسے مس گائیڈ کر کے اورنگا بیٹھ رہے، یہ مدرسے کے بچے آپ کے ماشاءاللہ بہت پھرتیلے دکھ رہے ہیں، وضو خانے پر پورا جو ہے ایسا ہنگامہ کیے تھے جیسے اجودھیا کے جو ہے گھاٹ پہ نہا رہے ہیں، ابھی سمجھ بہت تیز ترار بچے ہیں۔ اچھا یہ سب نابالغ قریب کہاں پکڑ کے لائے ہیں؟ ہاں بہت تیز بچے ہیں، لیتے ہی سب سے پہلی ملاقات بچوں سے وضو خانے پر کھیل رہے تھے، وضو خانے سے کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے یہ بچپنا ہے نا۔ ورنہ پھر امام حسین کو کیا کہا، نبی حالت سجدہ میں ہے اور وہ نبی کی پشت ناز پہ سبحان اللہ ہے نا، قابل معافی جرم ہے، اس لیے کہ یہ مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تربیت لینے آئے ہیں اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ان کی تیز رفتاری پر بھی تھوڑی سی دھیان رکھی جائے، ٹھیک نہیں ہے؟ یہ آپ کہاں چلے گئے؟ صوفی صاحب کی بارگاہ میں کہا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صوفی ملت سے ملے سبحان اللہ، آپ بھی آپ میرے پاس پڑھتا جا 2 بار، تو اس وقت آپ شاید داڑھی، ہاں وہی آپ پہچانتا، ہاں یہ 2 مرتبہ بیچارے میرے پاس گئے تاریخ لینے، لیکن اتفاق کہ میری تاریخ خالی نہیں تھی اور دن میں یہ پروگرام رکھنے کا ارادہ رکھ رہے تھے نا، اس لیے ہم نے کہا دن میں میری مصروفیت رہتی ہے، بمبئی کے لوگوں کی رات میں رہتی، میری دن میں رہتی، تو اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پایا تھا، لیکن بہرحال آج حاضر ہوا اور آپ کا دیدار بھی ہوا۔ ہاں یہ صوفی صاحب کو اللہ کا فیض ہے، اور صوفی صاحب واقعی بافیض بزرگ تھے، اللہ ان کے مرتبے روح پر رحمت کی بارش آمین۔ تو وہ جب پہنچ گیا اورنگ آباد کے
اجتماع میں، تو وہیں سے پھر ان جماعتیوں نے اس کو جو ہے جماعت میں پارسل کر دیا، اور جب جماعت سے واپس آیا، تبلیغ سے واپس آیا تو بہت لاغر اور کمزور ہو گیا۔ ایک دن مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے گھما رہا ہے، لیکن گھما نہیں پا رہا۔ میں نے کہا تو اچھا خاصا صحت مند نوجوان تھا، تجھے یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اگر بہت بڑی غلطی ہوئی، میں ان کم وقتوں کے چکر میں آ کر کے اورنگ آباد کے اجتماع میں چلا گیا، اور پھر وہیں سے ان ظالموں نے ہم کو جماعت میں پارسل کر دیا۔ اور جب میں جماعت میں گیا تو ان جماعتیوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ مجھے اب جیتے جی قبر نظر آ رہی ہے، اس کے بچھو نظر آ رہے ہیں، اس کے اژدہے نظر آ رہے ہیں، قبر کی تاریکی نظر آ رہی ہے، قبر کی وحشت نظر آ رہی ہے۔ تو اب ایسی پوزیشن و کنڈیشن میں دبلا نہیں تو کیا موٹا ہوگا؟ ہم نے کہا تو بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف ہے۔ کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا وہ ایسے کہ اگر تجھے جانا ہی تھا تو اورنگ آباد کے اجتماع میں تو گیا، کہا کہ کہاں جاتے؟ ہم نے کہا بریلی شریف چلا جاتا۔ بریلی شریف جاتے تو کیا ملتا؟ میں نے کہا بریلی شریف جاتا تو امام عشق و محبت کا یہ نسخہ ملتا، لہر میں اس نے اسے شہبتار لے کے چلے۔ اللہ سبحان اللہ، لہر میں اس نے اسے شہبتار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، کریا 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 صوفی ملت، سبحان اللہ۔ ایسا کیجئے جتنے لوگوں کو دینا ہے اکٹھا کر لیجئے، اکٹھے دے دیجئے نہیں، اور فردن دیں گے تو اور بھی ٹھیک ہے، نوٹ آتی رہے گی، ہمت افزائی ہوتی رہے گی، یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ آج کل مولوی لوگ بھی چوری کرنے لگے ہیں، اس لیے حضرت آپ شکل سے بھی ویسے بھی امانت دار ہو گئے، یہ آپ کے حوالے کیسے کیسے مولوی دینا ارے ہمارے ساتھ ہم بنگال میں وہاں جب پہنچے تو خوب پیسہ، بنگال میں خوب پیسہ لگا دیا۔ میرے سامنے سید عبد الرشید صاحب گئے تھے، ان کو 1,30,000 روپے انعام ملا۔ وہ ماں بیچارے پڑھنے میں مست تھے، اور ان کے انعام کا ٹوٹل لگایا جانے لگا تو اس میں 60 یا 70 ہزار جو دینے والے تھے مخصوص ہو، انہوں نے کہا ہم نے 2 بھائیوں نے ہی مل کے 80,000 روپیہ کیا، اور پھر 2 اور آگے انہوں نے کہا 25,000 تو اس طرح سے حضرت کا تو قریب 1.5 لاکھ لگ بھگ ہونا چاہیے، اب یہ 70,000 تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ کا پیسہ لے رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، جو 500 کی نوٹ کو ایک طرف کرتے جا رہے تھے، 150 کو ایک طرف کرتے جا رہے تھے، انہوں نے کچھ اپنا جلوہ اس میں دکھایا، تو ایسا ہوا میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ جانے والے ناطقاں کے ساتھ ہوا ہے نا، تو حضرت ہمارے ماشاءاللہ امانت دار ہے نا۔ ارے اس مدرسے کے سربراہ ہیں حضرت ہے نا، بانی ہی بانی، ہاں آگے حضرت نے بتایا مفتی صاحب نے کہ حضرت اس مدرسے کے بانی اور نظامت تقریر والی جلدے والی اور مدرسے کی بھی نظامت آپ کے ہے نا ماشاءاللہ۔ جب ایسا بانی ہو، ایسا ناظم ہو تو مدرسے کو ترقی کرنا ہی کرنا، اللہ اسے اور عروج عطا فرمائے، دین و سنیت کا ایک عظیم اور مستحکم پہلا بنا ہے، آمین آمین۔ اب
دوسرا شعر اگر آپ کی اجازت ہے تو کہوں کرم ہے نا محفل کی مناسبت ہے نا اور اس مہینے کی بھی مناسبت سبحان اللہ تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا بے شک تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراب لے کے چلے بے شک سبحان اللہ اور ایک شعر اور پڑھے دیتا ہوں جی بیٹھو استنجا لگا تو چلے جاؤ تم پھر چلے آؤ اس لیے کہ مسجد ہے اس کا بھی احترام ضروری ہے بچہ ہے کہیں استنجا ہی کر دے تو لفڑا فائدہ نہیں میں تم کے لیے زحمت ہے ہمارے یہاں مرتبہ فاروق اعظم کو میں دلال بیان کر رہا ہوں اور جلال ان کا بیان کرتے ہوئے میں جلال میں آتے بیان کر ان کا قرہ تھا بس نہیں کہا تھا حضرت ایک آدمی پہلی صدی صدی کیا کریں صحیح تھا اور کس پوسٹ پہ تھا یہ نہیں بتاؤں ہم نے کہا جب درہ صاحب یہ بیان تھا واہ واہ مار کا کیا ہوگا بے شک مسجد میں آپ بیٹھے اور ہم جلال میں رہتے ہیں لیکن کم رہتے ہیں جمال میں زیادہ رہتے ہیں گرچہ جمال نہیں ہے لیکن رہتے ہیں جمال اور جلال میں آتے ہیں اس لیے کہ جلال میں آنا بھی چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم امام حسین کے بھائی بے شک سبحان اللہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں بے شک میرے غریب نواز کے اندر دو رنگ تھا رنگ جلال بھی تھا اور رنگ جمال بے شک جب رنگ جلال دکھانے پر آئے تو جوگی جیجال کے سر کو تبلا بنا دیا پیٹتے چرنوں میں لے آئے اور جب رنگ جمال دکھانے پر آئے تو اسی جوگی جیجال کا دلہ بیابانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان امام حسین فیضان غریب نواز مسلک اعلی حضرت عرص مفتی اعظم عرص صوفی ملت مناظر اہل سنت سبحان اللہ اور میرے آقا امام حسین کے خون کے اندر بھی دو جلال دو رنگ تھا سبحان اللہ یہ سمجھ رہے ہیں اردو کے نہیں سمجھ رہے ہیں آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اردو کے سمجھنے کا ہے ایک دن جمعہ کے بعد ہماری مسجد کے ہی صدر صاحب سینہ کے ہوئے آئے ہم نے کہا بھی محرم تو آیا نہیں کیا بات ہے کہ بیٹھ رہے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بڑا خود سوال ہم نے کہا آپ کو بہت سوال ملا بولے ہاں وہ تو صحیح ہے لیکن ایک لفظ کا معنی سمجھ نہیں آیا ہم نے کہا وہ کون سا لفظ ہے جس کا معنی آپ نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے کہا گزشتہ کے معنی کیا ہوتا ہے ہم نے کہا حضرت جب آپ نے گزشتہ کا معنی نہیں سمجھا تو آپ نے تقریر کیا سمجھی ہم نے کہا جب گزشتہ کا معنی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے تقریر کیا سمجھی ہوگی پھر آپ کو لطف کیا آیا اس کے لیے کیا گارنٹی آپ کو دے گا ہاں تو اگر اردو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اب ہم پڑھا تو پائیں گے نہیں آپ کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو دارالعلوم کوکر میں داخلہ لے لیجیے اردو پڑھیے پھر میری تقریر کریے ہاں ماشاء اللہ میرے آقا امام حسین کے خون کے اندر بھی دو رنگ بے شک ایک رنگ جلال اور دوسرا رنگ جمال بے شک اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے آقا امام حسین کا خون عبید اللہ ابن زیاد کی رنگ پہ پڑا تو ناصور کی شکل اختیار کر گیا
اور یہی خون جب ایک یہودی کی لڑکی کے کول زدہ جسم پہ پڑا تو وہ شفایاب ہو گئی. پتا چلا کہ میرے آقا امام حسین کے خون کے اندر دو رنگ تھا، رنگ جلال بھی تھا، رنگ جمال بھی تھا. جب اپنوں میں مرتا تھا تو رنگ جمال بھی آتا تھا، اور جب غیروں میں مرتا تھا تو رنگ جلال بھی اسی لیے کسی کہنے والے نے عقیدت کے طور پر یہ کہہ دیا شیر کے تعلیم میں ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں. حسین پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور یزیدیوں سے ڈرے تو ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی میں کہیے تو ہم کچھ چینجنگ کر دیں، کچھ تبدیلی کریں. اجازت ہے آپ کی؟ ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور وہابیوں سے ڈرے تو ہم حشمتی مزاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حشمتی شمشیر مفتی محمد بشیر احمد حشمتی صاحب کی بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی اور چینجنگ کر دوں تو آپ کے چہرے پر نکھار نہیں بلکہ آپ کا چہرہ باغ و بہار ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور صلح کلیوں سے ڈرے تو ہم ازہری مزاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا تاج رکھتے ہیں، جی بے شک. ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور صلح کلیوں سے ڈرے تو ہم ازہری مزاج بے رکھتے ہیں. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ازہری مزاج وہ مزاج ہے، سبحان اللہ، جس سرکار ازہری نے یہ پیغام دیا کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنی. بے شک. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ماحول میں، سماج میں، معاشرے میں یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور کسی اور کی طرف سے نہیں، صلح کلیوں کی طرف سے. جی. کل تک جو بولی وہابی بولتا تھا، آج وہ بولی صلح کلی بولتا ہے. جی جی. اچھی بری بات برے کو برا. اب حضرت نے شعر کہا نا کہ باغی کو باغی تو نہیں کہتے، ہے نا، اور پھر اپنی اماں کو بھاری تو نہیں کہتے. کہا نہیں آپ نے؟ اب شعر ہمیں یاد نہیں ہے لیکن مفہوم بتا دیتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں مفہوم کو ذہن میں رکھیے اور میری گفتگو کو آپ سماعت کیجیے کہ جو بولی کل تک وہابی بولتا کہ چیز بری بات برے کو برا نہ کہو، چیز بری بات برے کو برا نہ کہو، آج وہی بولی صلح کلی بولا. بے شک. چیز بری بات برے کو برا نہ کہو، برے کو برا نہ کہو، برے کو برا نہ کہو. اللہ کی شان یہی رکھنے والا ایک مرتبہ چلا گیا بھوپال کے ضلع میں، اور جب وہاں سے آیا رات کو 2 بجے پہنچا اور 2:30 بجے رات اس کے گھر میں چور گھس گئے.
اب جب چور گھسے تو اس نے کہا پیر صاحب آ گئے، مرشد آ گئے، آقا آ گئے، داتا آ گئے، قبر کی روشنی اور اجالے آ گئے، اور ہم کو بچانے والے ہمارے پیا ہمارے مرشد آ گئے۔ محلے والوں نے کہا یہ بھائی بڑی رات کون سا سمے ہے پیر صاحب، کہاں جا رہے ہیں؟ بہت تیزی جا رہے ہیں، صبح بھی نہیں ہے، صبح والے کنٹرول نہیں کرتے ہے نا، بہت تیز بھاگ رہے ہیں ہے نا۔ ہمارے مقدر صاحب بیچارے ایک دم اسٹیج کے قریب آ چکے، اس کے بعد ایک بیگ پھر اسٹیج سے پلٹ کے ہم نے کہا کیا ہوا حضرت؟ بولے میں شوگر کا مریض ہوں، اگر اسٹیج پہ آ گیا تو سب کام تمام ہو جائے گا۔ شوگر والے ہاں یہ شوگر بھی عمر اموات ہے، تمام بیماری کی طرح، اور اس کا معنی نام سلح کلی بیماری رہتا ہے۔ یہ سلح کلی بیماری شوگر ہو جائے تو وہ سب کو دعوت دیتا ہے، کولیسٹرول تو بھی آ جاتا ہے، بی پی تو بھی آ جاتا ہے، ہارٹ تو بھی آ جاتا ہے، یعنی میں نے بہت اچھا گھر تلاش کیا، جتنے اور ہیں اس کے چاہنے والے اور سب کو بلا لیتا ہے، اور جب سب آ جاتے ہیں تو پھر اس کا جنازہ اٹھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ سلح کلی بیماری اور یہ شوگر جی صحیح بتا رہا ہوں، بہت سلح کلی بیماری ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ آمین آمین، اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ تو جب ڈھائی بجے اس نے نعرہ بلند کیا کہ پیر آ گئے، آقا آ گئے، داتا آ گئے، حضور آ گئے، تو محلے کے لوگوں نے کہا یہ 2:30 بجے کون سا سمے ہے پیر صاحب سے ملنے کا؟ چلا رہا ہے، چلانے دو آواز دے رہا ہے، دینے دو، صبح نماز فجر کے بعد ملاقات کی جائے گی، نماز فجر کے بعد جب اہل محلہ اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ چڈھی میں بیٹھا ہوا ہے دروازے والے۔ یہ کیا کنڈیشن بنا رکھی ہے؟ کہا چپ رہو، پوری رات چلاتا رہا، کوئی یہ مدد کو نہ آیا۔ کیا کہہ رہا تھا رات کو؟ کہا یہی تو کہہ رہا تھا پیر صاحب آ گئے، آقا آ گئے، داتا آ گئے، حضور آ گئے، مرشد آ گئے۔ تو کہا بیوقوف کہ 2:30 بجے رات پیر صاحب سے کون سا ملنے کا وقت ہے؟ کہا وہ پیر تھوڑی تھے۔ کہا کون تھے؟ کہا وہ چور تھے۔ کہا جب چور تھے تو یہ کیوں نہیں کہا چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، رہزن آ گئے؟ کہا کیسے کہتا جو بھوپال کے چلے میں گیا تھا، وہاں پہ مزاج دیا گیا تھا کہ برے کو برا نہ کہنا، اور چور کو چور کیسے کہتا، ڈاکو کو ڈاکو کیسے کہتا، رہزن کو رہزن کیسے کہتا؟ بلا تمثیل و تشبیہ اگر گھر کا اثاثہ بچانا ہے، گھر کا سامان بچانا ہے تو چور کو چور کہنا پڑے گا، ڈاکو کو ڈاکو کہنا پڑے گا، رہزن کو رہزن کہنا پڑے گا، اور اگر ایمان کا اثاثہ بچانا ہے، ایمان بچانا ہے تو وہابی کو وہابی کہنا پڑے گا، دیوبندی کو دیوبندی کہنا پڑے گا، مولائی کو مولائی کہنا پڑے گا، اور سورہ کلی کو سورہ کلی کہنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، دیار مخدوم ماہمی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی جگہ یہ تشریف لائیے نا، ارے پوری مسجد جنت کی گاڑی ہے، لیکن منصب و مرتبہ ماشاءاللہ، اور علماء کا احترام ہم علماء نہیں کریں، اپنے رب سے آپ کو بہترین انعام بے شک۔ اس بات میں ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ 4 کھڑے کھڑے، 4 خاص، اس میں سے ایک شہید ہوگا، سبحان اللہ، اور دوسرا سخی ہوگا، سبحان اللہ، تیسرا حاجی ہوگا،
اور چوتھا عالم ربانی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چاروں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، بس حکم کا ملنا ہوگا، رب کا حکم ہوگا جاؤ میری جنت، اور جب جنت میں جانے کی باری آئے تو یہ چاروں آپس میں لڑ پڑے گا۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ اب ہمیں سے پہلے کو ہے جنت۔ جی تو جب یہ چاروں آپس میں لڑ پڑیں گے تو فیصلے کے لیے شہباز سدرہ کے مقیم پیارے جبریل امین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شہید سے پوچھیں گے یہ بتائیے کہ آپ پہلے جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو شہید کہے گا میں اس لیے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے جہاں سب کچھ قربان کیا اپنے آپ کو بھی قربان کیا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں۔ تو پیارے جبریل فرمائیں گے اچھا یہ بتائیے یہ مسئلہ آپ کو بتایا کس نے تھا کہ جان لیجیے جنت لیجیے؟ تو وہ شہید کہے گا یہ مسئلہ تو مجھے ایک عالم دین نے بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے جبریل فرمائیں گے پھر آپ ادھر کھڑے، اس کے بعد سخی سے پوچھا جائے گا۔ سخی سمجھتے ہیں دیالو نہیں سمجھے، تب اس سے زیادہ ہم آسان لفظ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ دیہاتی بھاشن کہیں گے آپ سمجھو گے، ہے نا؟ دیتا گالی ہوگا ہمارے، ہم مہاراشٹر میں رہ رہے لیکن ہم مراٹھی نہیں ہیں، یہ مسائل تو بنوا لیا لیکن پھر بھی وہ نہیں، میں رہنے والا یوپی کا ہوں، تو کہیں نہ کہیں ہماری زبان سے اثر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے مشتاق بھائی ایودھیا واسی آ گیا، یہ ایودھیا میں رہتے ہیں، بتائیے اب ان سے ملیے گا بعد میں، اب ان کا کتنا مضبوط جگہ ہے کہ ایودھیا میں رہ رہے ہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے لیکن بے کر یہ نہیں کرتی، یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں شہید نہیں ہوتا۔ یہی باندرا بیس میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ تشریف لے آئے، شاید میں نے سنا ہوگا کیا بیان ہے قرآن، محبت رکھتے ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سنی جنتی کو ہر عالم دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکرہ بھی وہی چل رہا تھا ماشاءاللہ، اور آپ آگے محبت کرنے والوں میں سے کبھی نہ تو سخی سے پوچھیں گے پیارے جبریل یہ بتائیے آپ پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ سخی کہے گا کہ میں نے اللہ بیٹھی حضرت بازو چلے کہ تم کے والے بابا ابھی جائیے سنجا کر جائیے۔ ہم لوگ پہلے جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو انہیں دکھا کے جاتے تھے، ایک دکھاتے تھے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اب آگے نہیں بتاؤں گا تمہارا کہ یہاں ہوشیاری دکھانے پر آئیں تو بنا پرمیشن کے جلسہ کرتا، اور ہم تو شیر بیچے اہل سنت کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان سنابلی نہیں ہے، شمائلی نہیں ہے، بے شک، ہاں یہ جو ڈھولک کو جائز کر رہے ہیں جی کیونکہ ہم بالور نہیں ہیں، ہم شیر سنت کے تعلق، بے شک، ٹھیک ہے؟ شیر بیچے اہل سنت مناظرے والے ہند تھے، بے شک، اور یہ وہ ہیں جن کے تعلق سے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ سنیت کے قلعے کا نام امام احمد رضا ہے اور اس کے رنگ و روغن کا نام حشمت علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہر شاگرد کو اگر لائق ہو تو اپنے استاد پہ ناز ہونا، بے شک، اور اللہ کسی کو میرا ایسا شاگرد نہیں۔ یہ جتنے شاگرد اچھل ہیں اس وقت یہ سب ہمارے شاگرد ہیں، نام نہیں لوں گا، مجھے اپنا وزن نہیں بڑھانا جی لیکن ہے نا آواز، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو شاگرد اگر لائق ہے تو اس کو استاد پہ سبحان اللہ ناز ہونا، بے ہوتا کہ شک، نہیں بے ہوتا؟ شک، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہر لائق شاگرد کو اپنے استاد پہ ناز ہونا، بے شک، اور ہر لائق مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہونا، بے شک، سبحان اللہ سبحان ہوتا کہ اللہ، نہیں ہوتا ہے نا؟ اور اگر نالائق پیر ہے مرید ہے معذرت، ارے نالائق پیر ہو ہے ہمارا سننے کو بڑا کرتا
ہے نا؟ ٹھیک ہے جی جی ہاں اگر لائق مرید ہے تو دین پہ ناز ہوتا ہے جی ہوتا ہے اور اگر لائق بیٹا ہے تو اس کو اپنے باپ پہ ناز ہوتا ہے بے شک اور لائق اگر مقتدی ہے تو اس کو اپنی ماں پہ ناز ہوتا ہے بے شک ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی یہ تو آپ نے سنا ہے اور یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے لیکن ایسا بہت کم سننے میں آ رہا ہے کہ شاگرد پر استاد کو نہ بے شک اس حوالے سے آپ میرے دادا پیر شیر شیر سنت کو دیکھیں یہ ادری کی سرزمین ہے دیوبندیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے جی اور اس میں مناظر شیر بیش اہل سنت تھے سبحان اللہ اور انتخاب تھا حضور صدر الشریعہ کا سبحان اللہ حضور صدر الشریعہ استاد ہیں میرے دادا پیر شیر بیش اہل سنت بے شک 300 سے زائد دیوبندی مولوی اسٹیج پر اپنے رونق افروز ہوئے اور حضور صدر الشریعہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر آ رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں جب آپ کی بے چینی کیفیت کو دیکھنے والے عالم نے دیکھا تو کہا حضور آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں بولے کچھ نہیں میں مکمل پریشان نظر آ رہا ہوں کہا وجہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے اسٹیج پر 300 سے زائد مولوی آ چکے ہیں تو کہا حضور اپنے اسٹیج پر بھی 300 سے زائد علماء موجود ہیں کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تک میرا حشمت علی نہیں ابھی تک میرا حشمت علی نہیں آیا ہے اللہ انہوں نے کہا وہ نہیں آئے تو کیا ہوا بس سرکار صدر الشریعہ کا پورا وجود جلال میں آ اور عالم جلال میں آ کر یہ فرمایا سنو جس طرح مجدد کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے احمد رضا کا انتخاب ہوا ہے ایسے ہی مناظرے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے حشمت علی کا انتخاب ہوا ہے اس لیے مجھے ان کا انتظار تھا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان صدر الشریعہ حضور شیر سنت مناظرے آدمی ہیں اور چاہتے تو 5 منٹ میں اپنے مد مقابل کو پٹک دیکھے اور چاہتے تو ہفتوں اس کو رگڑتے رہتے ایسا فن اللہ نے آگے اللہ ان کے مرکز اور ان کے صدقے میں ہی ڈھولک بجانے والوں کو ہدایت ہے نا جی دعا کیجیے ہم بھی دعا کر رہے ہیں کچھ بھی ہمارا پورا کھانا ہے نا تو کیا کریں لیکن شریعت بے شک امام حسین جی میدان کربلا میں یہی تو بتایا یہ میرا ہاتھ شہادت پوش فرما لیا لیکن میرا آقا حسین نے وہ ہاتھ جو بوسا ہے مصطفیٰ تھا یزید کے ہاتھ میں نہ دیا اور نہ دے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جب ہاتھ دینے کی باری آئے تو ہاتھ دینے سے پہلے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو اس کو دیکھ لے ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بے شک اس لیے کہ یہ ہاتھ سر سے بھی سکتی بے شک عرض میں یہ کر رہا کہ سخی سے پیارے جبریل پوچھیں گے یہ بتاؤ آپ جنت میں پہلے کیوں جانا چاہے وہ کہے گا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال راہ مولا میں قربان کر دیا اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں پھر حاجی سے پوچھا جائے گا آپ جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں وہ کہے گا بڑی مشکلوں سے ہم نے اس رکن کو حاصل کیا 5 دن میں حاصل آ جاتا ہے اور اسی 5 دن میں اچھے اچھوں کو پھر نکل آتے ہیں
सबका टाइम फिक्स है ना। सबको अरफात में पहुंचना है तो पहुंचना है, मुस्तलिफा पहुंचना है तो पहुंचना है ना। सबका टाइम है, मजमा गिरना हो, भीड़ गिरनी हो। और कुछ ऐसे बेचारे होते हैं जो हज पे जाते हैं, उन्हें कुछ मालूमात होती नहीं है, वो ऐसे ही घूम टहल के आते हैं। एक साल हमारे भी साथ में 2006 में जब मैं हज पे गया था, तो थे बेचारे बूढ़े, बुढ़ा बुढ़ी दोनों थे। हम उनको उस दिन मिले जिस दिन हम मेना कुर्बानी करने जा रहे थे। हमने कहा हाजी साहब हज के सब अरफात अदा हो गए, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी अदा नहीं कर पाए। हमने कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि हज में गायब हो जाती थी तो मैं तलाशता था, और मैं गायब हो जाता था तो तलाशती थी। बस हम दोनों ने यही किया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमने कहा अरफात गए, बोले कहीं कहीं जा ही नहीं पाए, गायब हो जाती, मैं तलाश करता हूँ, मैं जब गायब हो जाता तो तलाश करती थी। हम दोनों ने यही किया, हम कुछ कर नहीं पाए। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? हमने ना कुर्बानी करने जा रहे हैं। हाँ, बोले जानवर लेंगे? हमने कहा जुम्मा खरीदूंगा। कहा अच्छा तो मेरे तरफ से भी लेते जाइए पैसा और मेरी तरफ से कुर्बानी कर दीजिएगा। बेचारा देहाती आदमी है, सीधा साधा, उसको ये लगा कि इस कुर्बानी से हमारा हाथ हो जाएगा, है ना। उसने कहा ले जाइए मेरी तरफ से कुर्बानी कर दीजिएगा। क्या पता है हज कबूल, बड़ा अफसोस वाली कई लाख रुपए बेचारा खर्च करके आया है। और जो सबसे बड़ा रुकन है वो फिर अरफात, ये तक इसने किया कि जो बांधे है ना। तो हज पे जाइए, अल्लाह ताला हज की सादतों से माला माल फरमाए, लेकिन उससे पहले हज की पूरी ट्रेनिंग कर लीजिएगा फिर जाइए। बेशक एक साथ सफा मरवा दरमियान बजाय जो वहाँ इमारत है हरम के इर्द गिर्द, उसमें दौड़ रहे। हमने कहा क्या बात है? तो बोले सही कर रहे हैं। हमने कहा बेवकूफ आदमी हो, ये मसाज थोड़ी है, यह है मसाज। बोले हजरत हम समझे कि ही दौड़ा जा रहा है, वो वहीं मस्जिद दौड़ रहे, ऐसा ऐसे चले जाते हैं। अल्लाह अपना फरमाए, आमीन आमीन आमीन। मालूम होता कहाँ सही कहीं नहीं जाती है। हाँ, वो इमारत बनी हुई है चारों तरफ, हाँ वो उसमें दौड़े। तो उन्हें हमको हमने कहा क्यों दौड़े? बोले सही कर रहा हूँ। यहाँ सही थोड़ी की जाती, ये यहाँ दौड़िया। बोले हमको नहीं मालूम था, समझे यहाँ कहीं भी दौड़ लिया जाएगा तो सही मान ली जाएगी। तो हज पे जाइए, अल्लाह ताला आपको हज पे ले जाए, बार बार हज पे जाइए। हाँ, लेकिन हज पे जाने से पहले ट्रेनिंग कर लीजिएगा फिर जाइए, ठीक है। हाँ, अल्लाह ताला फरमाए। तो हाजी से प्यारे चीज पूछेंगे आप पहले जन्नत में क्यों जाना चाहते? हाजी कहेगा मैंने बड़ी मुश्किलों से इस रुकन को पाया है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं जन्नत में पहले जाऊं। वो पूछेंगे ये बताइए कि आपको मसला किसने बताया था कि हज कीजिए जन्नत लीजिए? तो वो कहेंगे ये मसला मुझे भी आलिम दीन ने ही बताया था। सुभान अल्लाह। पूछा जाएगा आपको मसला किसने बताया था? वो कहेगा मुझे भी ये मसला एक आलिम दीन। आप प्यारे जिब्रील फरमाएंगे मेरा फैसला सुनो, तुम तीनों मसाइल पूछने के एतबार से इस आगे जाए बाद में मैं किसी आलिम पर एक पैसा भी खर्च किया होगा तो वो दुनिया में सिवाय दुआ के आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन कल क़यामत के दिन आपको आपके रब से बेहतरीन इनाम मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। टाइम ज्यादा और आप बता सकते हैं, है ना। हाँ, सब आपस के ही लोग हैं माशाअल्लाह। ये सैयद साहब भी अपने ही आदमी हैं, ये हजरत भी हमको जानते हैं, हजरत को मैं जानता हूँ, इमाम साहब भी हजरत अल्लामा नवाज साहब। हाँ, ये सब माशाअल्लाह अपने ही हैं। और आपके में से अक्सर का चेहरा हाँ पहचाना हुआ लग रहा है। तो टाइम ज्यादा अगर हो रहा हो, इत्तेफाक से मेरी घड़ी पूरी हुई, घड़ी नहीं पूरी उसका पट्टा। हाँ, मैं इसलिए मैं घड़ी बार बार देखता रहता हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह। घड़ी के हवाले से बात याद आ गई मुफ्ती आजम को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो हज़रत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के तकवा और एहतियात की कुछ झलकें पेश कर रहे थे। मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी घड़ी इस्तेमाल फरमाते थे, लेकिन जेब वाली घड़ी इस्तेमाल फरमाते थे। जेब टाइम देखने
ایک مرتبہ ان کے نواسی حضرت سبحان اللہ سراج رضا سبحان اللہ ان کے نواسی سراج رضا صاحب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بہت عمدہ خوبصورت گھڑی لے کر کے آئے اور کہا نانا جان یہ آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں اسے آپ قبول فرما دیجیے۔ حضرت نے کہا مجھے گھڑی کی حاجت نہیں ہے اس لیے کہ میرے پاس گھڑی ہے اور میری عادت بھی پہننے کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں نانا جان بڑی محبت سے بڑی محبت سے آپ کے لیے لایا ہے آپ پہن لیجیے۔ اچھا تو انہوں نے گھڑی پہنانے کے لیے مفتی اعظم ہند کا بایاں آج کل لوگ اکثر بائیں ہاتھ نہیں گھڑی پہنتے نہیں پہنتے ہے نا، تو بایاں ہاتھ پکڑا تو میرے آقا مفتی اعظم نے فرمایا اگر پہنانا ہے تو داہنے ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہنانا ہی ہے تو داہنے ہاتھ میں پہناؤ۔ پھر انہوں نے داہنے ہاتھ میں گھڑی پہنائی، دو چند منٹ پہنے رہے اور پھر کہا اسے اتار لیجیے آپ کا کہا ہوا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رہ گئی یہ ہے مفتی اعظم کا تقویٰ، یہ ہے مفتی اعظم کا احتیاط، یہ ہے مفتی اعظم کی سنت کی پاسداری کہ گھڑی بھی اگر پہن رہے ہیں تو بائیں ہاتھ میں نہیں پہن رہے ہیں داہنے ہاتھ میں پہن۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مفتی اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ بھی آج سے بائیں ہاتھ میں پہنے گھڑی، ہاں ٹھیک ہے گھڑی نہیں بھی چاہیے لیکن پہنی ہے تو داہنے ہاتھ میں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں گے مولانا تو پگلائیں گے داہنے ہاتھ میں پہننے، کوئی کچھ بھی کہے لیکن آپ داہنے ہاتھ میں پہننے۔ بے شک انشاءاللہ ہے نا، گھڑی پہننے کا رواج ختم ہوتا جاتا ہے۔ اب تو موبائل آ گیا ہے، موبائل میں سب ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں، حضرت بھی دیکھتے ہیں، ہم تو پہنے ہوئے تھے ہاتھ سے کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس میں چونکہ جو ہے اندھیرے میں بھی کچھ سسٹم ایسا ہے کہ اندھیرے میں بھی اس میں روشنی رہتی ہے، اور رات کی کبھی آنکھ کھولتی ہے تو اس کی سوئی دکھ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹائم نیند میں رہتا ہے آدمی۔ ارے کتنے بڑے ہم مجھے نبی بھی نہیں کہ تقویٰ بتائیں گے رات پڑھتے رہتے نماز ہے نا، پچھلے سال صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں، بس دعا یہ کیجیے کہ اللہ فرائض و واجبات سنن و مستحبات کو ان کے وقتوں پر جیسا پیر صحت مرید وعدہ کرتا ہے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عالم سے محبت کیجیے بے شک اور عالم سے جڑے ہوئے بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے ہر ایک کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ رہا کہ مخلوق میں ظاہری اور باطنی اصلاح۔ بے شک اور جب میرے آقا خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے سبحان اللہ، جب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر میرے آقا کے بعد کوئی نبی کا عقیدہ رکھے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہا۔ کہاں جا رہے ہیں جائیے، یہ بھی بیچارے مسانے کے کمزور آدمی صحت کے حساب سے تو مضبوط، مسجد میں اے سی بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ چل رہا ہے، باہر کا موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے، گرم ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد میں اے سی بھی چل رہی، پنکھا بھی چل رہی ہے، اور بمبئی میں ویسے بھی پانی یہاں کا ایسا ہلکا ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر ایک گھنٹے میں غائب ہے۔ اسی لیے گاؤں دیہات میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ بوتل لے کے چلتے ہوں، لیکن یہاں جب لوگ نوکری پہ سروس نکلتے تو بوتل بیگ میں ڈال کے یہاں کا پانی بہت ہلکا، کھارا بھی ہے یہاں کا پانی نہیں ہے، ارے ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے، نمک کا مادہ یہاں زیادہ نمک غالب ہے۔ جو بڑھاپا گاؤں میں 70 سال کی عمر میں آتا ہے وہ یہاں جو ہے کیلشیم آ جاتا ہے جی، لیکن کچھ بھی ہو ہڈی کو تو گلا دیتا ہے لیکن کنگال کو خوشحال کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، شیخیا کر دیتا ہے۔ جو چربی پہن کے آئے تھے ممبئی میں آج وہ کروڑوں میں
بہت باوفا زمین بہت باوفا زمین ہے، اس لیے کہ اس زمین کو اپنے حصار میں سبحان اللہ اللہ کے ولیوں نے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمندر میں حضرت حاجی علی کا قبضہ، بے شک پہاڑ پہ رئیس الجبل بابا مولانا شاہ کا قبضہ، سبحان اللہ، اور قلب بمبئی میں بابا بہاؤالدین کا قبضہ، سبحان اللہ، کنارے سمندر قطب مخدوم مہدی کا، پیٹھی پہ حضرت سیدنا بسم اللہ شاہ کا قبضہ، اور چاند شاہ ولی کا قبضہ سبحان اللہ اس طرف ہے، اور تم لوگ باندرا میں رہتے ہو، باندرا میں قبضہ شاہ باندرا حضرت صوفی سلطان شاہ نقشبندی، سبحان اللہ، جن کا بھی گن ہوا 15 اور یہ وہ بزرگ ہیں جن سے ملنے کے لیے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تشریف لائے جب مدینے پاک کے تو سیدھے بمبئی آئے، آپ کے ساتھ جو ہے حضرت علامہ عبدالسلام جن کا لقب تھا عید الاسلام، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور ان کے شہزادے نور حضور برہان ملت، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ بے شک اعلیٰ حضرت جب بمبئی تشریف لائے تو کہا میرے لیے تانگا منگایا جائے، تانگا منگایا گیا، اس میں آپ بیٹھے اور کہا مجھے مولانا بابا کی بارگاہ میں سبحان اللہ۔ مولانا بابا اس وقت باقاعد حیات تھے، سرکار اعلیٰ حضرت حضور برہان ملت اور ان کے والد علامہ عبدالسلام، یہ تینوں نفوس قدسیہ اور جو چند اور رہے یہ سب گئے مولانا بابا کی بارگاہ میں، 10 بوسی قدم بوسی اعلیٰ حضرت نے کی، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت اور مولانا بابا گفتگو کرتے رہے تو حضور برہان ملت کے برہان ملت اپنے والد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی اور مولانا بابا کی سرسرا بھاشا جسے میں سمجھتا رہا، اور 18ویں بھاشا جب اعلیٰ حضرت نے اور مولانا بابا نے اختیار کیا تو میں اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھا، کیونکہ مولانا بابا بھی افغانی کے دلداری تھے اور اعلیٰ حضرت بھی افغانی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھاشا میں کچھ چوب آتا بھی بات کی، اب جو بھی بھاشا ہو میرے میں اسلامی سمجھتا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ ہاں ان کے حکم سے جہاں کہاں وہاں بیٹھ گئے، حضور برہان ملت بھی بیٹھ گئے اور علامہ عبدالسلام بھی بیٹھ گئے، تو اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ بڑے مولوی صاحب سے پوچھو چائے لیں گے یا قہوہ یا کافی، اس لیے کہ تینوں چیزیں آپ کثرت سے استعمال فرماتے ہیں، اور جب وہ خادم آیا کہ حضور آپ چائے لیں گے قہوہ لیں گے یا کافی لیں گے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس بارگاہ کی میں کوئی چیز بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، تو ایک ہی کپ میں چائے قہوہ کافی پیش کی گئی اعلیٰ حضرت، اور چائے جو ہے تو اس کا مزہ الگ، قہوے کا مزہ الگ، کافی کا مزہ الگ۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پھر اجازت طلب کی اور چلنے لگے تو حضور برہان ملت فرماتے ہیں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے 10 بوسی قدم بوسی کی، پھر میرے والد نے 10 بوسی قدم بوسی کی، اور میں سر میں چھوٹا تھا آخر میں نے 10 بوسی قدم بوسی کی، اور مولانا بابا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو وہ بڑے مولوی صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو بڑے مولوی صاحب جا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، دنیا تمہارے پیچھے، ایک ایک کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہ گئے، کتنا لطیف اشارہ آپ نے فرما دیا، اور دنیا گواہ ہے کہ حضور برہان ملت پوری زندگی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شہر بمبئی کو ماشاءاللہ لوگوں نے اپنے ساتھ میں لے رکھا، بے شک، اسی لیے اس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے، بے شک، اور اس کے عروس کو اس کے سہاگ کو جو عروس کا دلہن کا سہاگ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی
گئی لیکن کوئی کر نہیں پایا. بے شک ہے نا. ہم لوگ بھی باہر پروگرام ہم لوگ باہر پروگرام میں جب جاتے ہیں تو جب کوئی نقیب کوئی جلسے کا ناظم یہ کہہ کر کے اعلان کرتا ہے کہ عروس البلاد شہر بمبئی سے نکل کے فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے بنگال کی کھاڑی میں بلا قدیم آ رہے ہیں تو یہ سن کر کے اپنا سینہ 90 ہوتا ہے. بے شک صحیح بات ہے. ایسا اعلان ہوتا ہے باہر بمبئی میں. جی جی ہاں بہت مہنگا کام اعلان ہوتا ہے اور ہم لوگ مسکراتے رہتے ہیں. بے شک. ہاں تو بمبئی یہ وہ اصول بلاد ہے تمام شہروں کی دلہن ہے اور آپ کو اس شہر میں نے مالا مال کیا ہے اس لیے آپ جس شہر میں رہیے جہاں سے آپ کو فیض مل رہا ہے اس سے وفاداری کا ثبوت دیجیے. بے شک. اسی لیے ہم ماشاءاللہ بمبئی سے محبت کرتے ہیں اور بمبئی کے جو اکابر ہیں جو بمبئی کے قرآن دین ہیں ماشاءاللہ ہاں ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اور بمبئی کی سنیت ہندوستان کے جو 3 بڑے شہر ہیں چنئی ہے کلکتہ ہے بمبئی ہے آپ دلی کو لے لیجیے تو 4 ہو جائیں گے. دلی ہے ان 4 بڑے شہروں کو لے لیجیے تو ان 4 بڑے شہروں میں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مضبوط سنیت اگر ہے تو بمبئی میں. اور اس کی وجہ یہ ہے یہ بمبئی بزرگوں کا مرکز و محور رہا. حضرت تشریف لائیے. مفتی اعظم بار بار آتے رہے اور میرے سرکار تاج الشریعہ نے تو بمبئی کو سبحان اللہ اپنا گھر جیسا بنا لیا. گھر بھی بنا لیا ماشاءاللہ. آتے رہے اور آپ دور نہ جائیے اپنے پیر صاحب کو ہی دیکھ لیجیے صوفی ملت بھی بمبئی میں بار بار آتے رہے. مجاہدین ملت آتے رہے آسمانی ملت آتے رہے شیر پیش اہل سنت آتے رہے محبوب ملت یہیں پہ خیمہ زن ہو گئے. یہ سارے اکابر علماء سب سے زیادہ ان 4 بڑے شہروں میں سے اگر زیادہ آئے ہیں تو بمبئی میں. اسی لیے بمبئی کی سنیت ماشاءاللہ ان اور 3 شہروں کے مقابلے میں زیادہ بھی ہے. اور بے شک بڑی فخر کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک شعر ابھی باقی رہ گیا ہے کہیں سنا دو. اور مولانا عرفان صاحب اب مجھے رحم طلب نگاہوں سے ہے نا بند کر دو. کبھی گھڑی کو دیکھ رہے کبھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. جیسے حضرت امام حسین امام حجت کا خطبہ جب دے رہے تھے میدان کربلا میں تو حضرت امام حسین کو بار بار دیکھ رہے تھے. سینا نے دیکھ لیا کہ وہ امام حسین کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہو. کہا ہو تم حسین کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہو. کہا حسین کو بھی دیکھ رہا ہوں پیشانی حسین کو بھی دیکھ رہا ہوں. پیشانی حسین میں کیا دیکھ رہے ہو. آپ پیشانی حسین میں نور مصطفیٰ دیکھ رہے ہو. اور یہ کہہ کر کے نعرہ تکبیر کی صدا لگائی اور خیمہ یزیدی سے نکل کے خیمہ حسینی میں آتا حسین کے چہرے میں اپنا سر رکھ دیا. کہا کہاں آئے ہو. کہا مقتدی ہونے کا. بے شک سبحان اللہ. پڑھی تھی انہوں نے سورہ ظہر کی حضرت امام حسین کے پیچھے اور سبحان اللہ مقتدی بنی ہے. ایسے مقتدی بنے کہ سبحان اللہ جان امام حسین کے نیچا ہو. آپ بھی ایسے مقتدی بنو. اگر امام باشرہ ہے شریعت و سنت کا پاسدار ہے تو اس کا ساتھ دو اور جب تک رہے تب تک ہے نا. اور اگر شریعت سے خدا نہ کرے ڈگمگا جائے تب ساتھ ماشاءاللہ. یہ ان کے پیر صاحب سبحان اللہ صوفی ملت اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی یاد کیے جاتے ہیں. کوئی سی آپ کی بارگاہ میں پہنچتا اگر اس کے ہاتھ میں چین کی گھڑی ہوتی اس کو اتروا دیتا. انگوٹھی کئی پہنے ہوئے ہوتا تو نکلوا دیتا ہے نا. اور کبھی جلال میں آ کے ڈانٹ بھی دیتے ہے نا. اور ڈانٹ دینے کے بعد انہیں کبھی ایسا احساس ہوتا تھا کہ ہم نے ڈانٹ دیا اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی. تو بیچارے یہ تک نہیں دیکھتے تھے کہ میں جوتا پہنا ہوں ننگے پڑے ایسے دوڑ پڑتے ہے نا.
بھائی میں نے جو ہے آپ کو جو ٹوکا یا آپ کو ڈانٹا اس وقت میرا یہ تقاضا تھا کہ میں آپ کو ڈانٹوں اس لیے کہ آپ کا عمل خلاف شرع تھا، لیکن جب آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں کہ آپ کو کوئی تکلیف اگر پہنچی ہو تو اسے درگزر کر۔ یہ ان کا انداز میں نے کئی بار دیکھا ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہم کو ایئرپورٹ پہ مل گئے حضرت، اور ہم بھی کہیں تقریر کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا خادم تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت کا شوگر سمجھ لیجیے بہت ہائی فائی ہو گیا تھا، گھوڑا جو ہے بہت ناسور کی شکل تک پہنچ گیا تھا۔ تب کی بات جب آپ سیفی میں ایڈمٹ تھے، ہے نا؟ سیفی میں جب ایڈمٹ تھے تو میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں شک جو ہے تربیت تھی کہ کوئی حضرت سے مل نہیں سکتا، اور وہاں لوگ میلہ لگائے ہوئے تھے۔ تو اندر سے ایک ڈاکٹر آیا، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ان کو یہاں تک تو پہنچا دیا، نہیں سمجھے؟ ارے ہاسپٹل تک پہنچا دیا، کوما میں پہنچا دیا، اب کہاں پہنچانے کا ارادہ ہے؟ جاؤ یہاں سے، ڈاکٹر سب کو بھگا دیا۔ ہم بھی دیکھنے گئے، ہم بھی چلے گئے، میرے بات تو صحیح ہے حضرت، کسی کا دل توڑنے کے رواج نہیں تھے، بیٹھے رہے، اور مرید بھی ایسے کیا بتائیں بھائی، اس لیے ہم مرید کو کرتے حساب سے کرتے ہیں، مطلب ہول سیل میں نہیں کرتے، کھول کر بھی کر لیتا ہوں، اپنا اصول اپنا معمول سب فکس ہے۔ ہمیں ظہر بعد کیا کرنا، عصر بعد کیا کرنا ہے، مغرب بعد کیا کرنا ہے، تم اپنی بیعت رکھو چاہے چھوڑو، بے شک تمہارے چکر میں ہم جو ہے ناسور کے مریض نہیں بننے جاتے۔ ہم نے کہا تم نے اب کبھی میں جلا لے گا، سبھی صاحب نہ لے گیا، کچھ سیدھے سادے بیچارے اللہ کے ایک بندے تھے، وہ کوئی کبھی بھی آئی بیٹھ جائے گفتگو کر لے، بات چیت پوچھنے لگتے تھے ماشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کوئی فون پہ ان کو بات کر رہا تھا، فون پہ بات کرتے کرتے وہ شاید فاسق و فاجر تھا، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو صوفی صاحب اللہ نے کہا کہ تب ٹھیک ہے، خیریت ہے، آپ ٹھیک ہے؟ تو حضرت نے کہا اب تم سلام کرو۔ ہم نے کہا بات کر رہے، کہہ رہے سلام کرو، کہا تم سلام کرو، تم میں جواب دوں، ہے نا؟ تم فاسق ہو، میں تمہیں سلام میں پہل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ، تو ہم نے کہا یہ آپ بات کر رہے تھے، پھر آپ بھی سلام کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں، وہ فاسق ہے، درمندہ ہے، تمہیں سلام میں پہل نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں وہ اگر سلام کر لے تو جواب دے سکنے کی کسی حد تک پائی جاتی ہے، اس لیے جواب دے سکتا ہوں، لیکن سلام میں پہل نہیں کرتا، اتنا بھی اختیار رکھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ماشاءاللہ اجمیر شریف جاتے ہوئے حضرت کو ٹرین میں مل گئے تھے، جس بوگی میں وہ تھے اسی بوگی میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی بوگی میں بھی تھا، اور حضرت کے مریدوں نے جا کے میرے بارے میں بتایا، تو حضرت جو ہے ملنے کے لیے خود ہی آ رہے تھے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ ہمارے اکابر سے ہیں، میں خود ہی چل کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ کیا حضرت نے بڑی شفقت کی، بہت ساری چیزیں کھلائی پلائی، اس کے بعد ماشاءاللہ دعاؤں سے نوازا، تو محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت بیچارے ہم کو ایئرپورٹ پہ مل گئے، ان کا خادم تھا، اور حضرت کو میں دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں بھی زخم ہے، وہاں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، پیر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا حضرت یہ آپ کی کنڈیشن بہت گڑبڑ چل رہی ہے، کہا کیا کروں؟ ہمارے پورے دن ہے ماشاءاللہ، اب میں کسی کو جھاڑتا نہیں، کسی کو ڈانٹتا نہیں، کسی کو پھٹکارتا نہیں، اور ان کو اس بات کا دھیان مریدوں کو رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیر بھی انسانوں میں سے ہیں، ان کو تو کم سے کم آرام کرنے نہیں دیا جائے۔ آرام کے وقت بھی پہنچ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، لیکن وہ بیچارے کسی کو جھاڑتے نہیں تھے، بھگاتے نہیں تھے، اور بھگاتے بھی تھے کہ جلال میں آ کر کے کسی شرعی غلطی پر تو اس سے معافی بھی مانگتے تھے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، صوفی ملت واقعی یہ صوفی ملت ہے، بڑے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، ان کے مرکزے نصیب فرمائے۔ گھڑی گھڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، 12:25 ہو چکے ہیں، 5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، ہے نا؟ اس لیے کہ آپ حضرات کو اس کے بعد کچھ اور کرنا ہے، سلام سلام دعا کے بعد گھر جانا ہے، نہیں سمجھے ہم سمجھے سنیں بھائی جیسا اہتمام ہے، وہ نہیں ہے نا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چلے جائیں گے، اور کیا آپ
آپ ٹینشن مت لیجیے، ہم گھر والے ہیں، یہاں ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے نا، ہم نے گھر لینے ہیں، ہاں علماء کے لیے رکھے ہیں، تو کوئی دوسر نہ گھس جائے، پہلے نہ کرو ہے نا، سبحان اللہ۔ تو ابھی آپ کو جو ہے سلام پڑھنا، جو دعا ہونی ہے، دعا کے بعد جو ہے مٹھائی آئے گی، نہیں آئے گی، شیرینی آئے گی، تقسیم ہوگی، اور آپ اپنے حصے کی مٹھائی لیجیے گا، اپنے گھر جائیے گا، اور پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا، وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گا، ہے نا۔ 1.5 گھنٹہ بہت ہو گیا ہے نا، بس آخری شعر جو پیش کرنے جا رہا تھا، وہ سماعت فرما لیجیے۔ جنا بنے گی محبانی 4 یار کی کب، جنا بنے گی محبانے 4 یار کی کب، جو اپنے سینے میں 4 باغ لے کے چلے۔ ہم حضرت صدیق اکبر کے دامن پاک کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے، سرکار فاروق اعظم کا بھی دامن پاک اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے، اور عثمان غنی کا بھی دامن پاک ہمارے ہاتھوں، مولا علی کا بھی دامن نور ہمارے ہاتھوں، اور ان چاروں کے دامن کے پکڑے جانے پر اور مضبوطی سے پکڑے رہنے پر اعلیٰ حضرت آپ کو مجدے جعفرہ اس شکل میں سنا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں ان چاروں کا دامن ہے تو جنت و جنت کی بہاریں تمہاری ہیں، لیکن اگر صدیق اکبر کو چھوڑ کر، فاروق اعظم کو چھوڑ کر، عثمان غنی کو چھوڑ کر کے صرف حضرت مولا کا ہی دامن تم نے تھام رکھا ہے، اور معاذ اللہ ان نفوس قدسیہ کی شان میں توہین و تنقیص کے الفاظ تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم پھر جنت کے حقدار نہیں ہو، اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرا مشورہ محل والا حضرت کہ جنا بنے گی محبانی، جنا بنے گی محبانی 4 یار کی کب، جو اپنے سینے میں 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء رسول پیدا فرمائے، اور خاتم النبیین بن کے میرے سرکار آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہ امت صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی ظاہری و باطنی اصلاح کون کرے گا؟ تو نبی نے کہا پریشان نہ ہو، ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، تو عزیز گروہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ ایک گروہ کا نام علماء ہے اور دوسرے گروہ کا نام اولیاء۔ اگر شاہد سدھارنا ہے تو علماء سے رابطے میں رہے، اگر باطن کو سدھارنا ہے تو اللہ والوں سے رابطے میں، اور آپ اپنی قسمت پہ جس قدر ناز کریں وہ کم ہے۔ آپ کا پیر مفتی آیا، آپ کے پیر سبحان اللہ سمجھیے کے لیے یہ ظاہری بھی اصلاح فرماتے تھے اور باطنی اصلاح ظاہری بھی سدھارتے تھے اور باطن کو بھی سدھارتے تھے، اور ہماری جماعت میں سبحان اللہ ظاہری سدھار کے لیے علماء کی ٹیم موجود ہے، اور باطن کو سدھارنا ہے تو اولیاء سے رابطہ کیجیے، نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، یہ مسجد کو محراب والی پہلی باری میں دیکھا ہے نا، حضرت چندے کا یہ محراب ہے، پہلے ایسے کا پھر ایسے یہ صحیح، یعنی وہ اس کا جو ہے رخ صحیح نہیں تھا، اب اس کا رخ صحیح ہوا ہے نا۔ ایک ہو رہا تھا ایک مسجد میں دو محراب ہے، دو امام نے بات نہیں کرتے ہیں، نا امام کی ہمارا پڑھائیں گے واجب پڑھائیں گے، یہ جب ہم سو رہے تھے ہم سمجھے دونوں امام نے کہاں سمجھ بنتے تھے امام ہے امام ہے، ہم نے کہا ایسا ہوتا ہے قرآن بنائے، ایک میں ہم پڑھائیں گے ایک میں آپ پڑھائیں گے، لیکن ہمارا کھا ہوا تو میں ٹینشن نہیں ہوتا ہے، حضرت نے بتایا اس کا رخ جو ہے صحیح نہیں تھا، اب اس کا رخ صحیح ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، مسجد بنائی، اب اگر اس کی قبولیت کی سند لینی ہے تو میں نہیں دوں، صابر پاک دیں گے، فاتح پاک دیں گے،
آئیے ثبوت کے طور پر بس چلتے چلتے آپ کو بتا دوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے شہزادے حاضر ہوئے کہاں؟ حضرت حافظ ابوالبرکات حافظ شاہ جمال اللہ، اور جب پہنچے تو کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں کہ دلی کی جامع مسجد کو ایک عالمگیر شہرت کی حامل ہے، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کو میرے دادا شاہ جہاں نے تعمیر کیا۔ آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں ایک مسجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کہا یہ کہہ کے بتا دوں کہ دکھا کے بتا دوں؟ کہا یہ حاضر کر دی، کہا شہزادے سے دیر نہ کرو، آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد کہا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی۔ کہا آپ بتائیے اس وقت کہاں ہیں؟ عرض کرتے ہیں سرکار اس وقت میں دلی کی جامع مسجد کے حوض پر۔ اس وقت دلی کی جامع مسجد کے حوض پر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اس وقت دلی کی جامع مسجد کے حوض پر نبی پاک کو صحابہ کرام کے ساتھ وضو کرتا ہوا دلی کی جامع مسجد کا وہ حوض جس پر نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ وضو کر رہے ہو، یقیناً دلی کو جامع مسجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہماری جماعت میں دونوں گروہ ظاہری اصلاح کے لیے علماء ہے، باطنی اصلاح کے لیے اولیاء ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک ایسے ولی کی بارگاہ سے قریب ہیں جنہیں دنیا خود پہ ہو کر ادھر آپ باندرہ میں دیکھ لیجئے تو شہنشاہ باندرہ حضرت صوفی سلطان شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور آپ ماشاءاللہ پورے شہر کے چکر لگائیں گے تو شہر میں اللہ ایک سے ایک محبوب بندے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے سبب بارش ہوئی، اولیاء اللہ کے سبب روزی ملتی ہے، اولیاء اللہ کے سبب مجاہدین کو میدان جنگ میں مدد ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہاں تک فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سبب ہی یہ دنیا میں آئے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے نظام دیا ہے، یہ بھی کہہ دیا کرو یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے۔ اللہ ہمارے شہرے کو آپ کی نصرت کو فرمائے، اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سرکار مفتی عالم عالم اسلام کے اور صوفی ملت اور تمام اکابرین ملت کے رکوش قدم پر مولا آپ کو ہم کو سب کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے کا کلام سلام ہے، کھڑے ہو جائیں۔ اچھا بیٹھے میں سید صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، مناظر علیہ سنت خلیفہ سرکار تاج شریعہ کی بارگاہ میں گلپوشی کریں، جلدی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص سرکار مفتی اعظم عالم، صوفی ملت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد بشیر احمد اشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساتھی ساتھ خلیفہ حضور تحسین ملت اور رئیس الانبیاء اسلام قادری ویسی صاحب قبلہ کو گلپوشی ہمارے سید قاسم صاحب وہ تشریف لائیں اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تحسین ملت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اسلام قادری ویسی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں سید صاحب کے شہزادے رضا بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ مفتی دلشاد احمد قادری صاحب قبلہ رضوی خطیب و امام مسجد غریب نواز محمد گلپوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سید اجاز صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس مسجد کے نائب و امام حضرت ساتھی ساتھ سید صاحب حضرت کی گلپوشی کریں گے۔ رضا بھائی لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں محترم اختر بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس مسجد کے نائب امام حضرت قاری ذوالفقار صاحب قبلہ رضوی ان کو گلپوشی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت میں سید شریف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت قاری شامان رضا رضوی جو طیبہ رضویہ مسجد کے امام ہیں اور غریب نواز اسلامک سینٹر کے مدرس ہیں ان کو گلوکوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مصطفیٰ جلوی رحمت اللہ کون سا نام شمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا الہی رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، ہم سب کا ذکر بنے یادگار مدینہ. مٹی نہ ہو برباد پس وز الہی، جب خاک ہوئے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دل درد سے بسم کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. ہم کیوں کہیں ہم کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ بھی ملے ہم کو ہمارے گھر گھر کا بھلا ہو. خدا مدامنی کا بادشاہ بنا نوازا، جو کچھ بھی تیرے پیارے حبیب کے غلاموں کا ذکر ہوا، بارے راہ اس کے اندر سے تمام تر کوتاہیوں کو معاف فرما کر تمام کرامات طیبات کو معاذ شیرنی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں نیاز سے بے حساب ثواب عطا فرما. اے اللہ تیری بارگاہ سے جو کچھ بھی ثواب بے حساب عطا ہو
آقا کائنات حضور تاجدار مدینہ احمد المجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دربار انوار میں نظر قبول فرما۔ نبی رحمت کے سب توسل فضل الانبیاء والمرسلین خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعین نبی کریم آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام چاہنے والوں کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اللہ ان کی امت اجابت کی تمام امت اجابت کی ارواح کو نظر قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ان کے بیٹے، ان کے لاڈلے، ان کے چہیتے سیدنا سرکار غوث اعظم بڑی پیر دستگیر کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ آقا نعمت حضور خواجہ خواجہ سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بارگاہ کل اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ سیدنا سرکار حضور قطب کوثر مخدوم فقیر ماہینی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ کل اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بارگاہ تمام آقاؤں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضور سیدنا سرکار حجت الاسلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضور مفتی اعظم ہند حضور سیدنا سرکار مفسر اعظم ہند حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ صوفی ملت کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ ان کے تمام دینی کام کو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ان کے مریدوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو ان کے دینی خدمات کا سلا عطا فرما اور ان کے دینی خدمات کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ جملہ پریشانی آفت و بلیات سے محفوظ و معمول فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما۔ ہماری جو بیٹیاں شادی کے عمر کو پہنچی ہیں بار الہ غیب سے ان کے لیے سنی صحیح عقیدہ رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ آقا کائنات کے صدقے سے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما اور اپنے نبی پاک کے سب توسل سے اپنا خاص فضل عطا فرما۔ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی جائز تمناؤں کو خواہشوں کو پورا فرما۔ 5 قرآن پاک کی بھی تلاوت ہوئی ہے بار الہ خطاؤں کو درگزر فرما کر تمام کلمات کو قبول فرما اور ان کا ثواب تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے صوفی ملت کی روح نور کو نظر قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ان کو اعلیٰ علمین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو بقع نور بنا، ان کی قبر کے رحمت نور کا نزول فرما۔ اے اللہ نبی رحمت کی سب توسل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.